آپ کو زحمت دینے کا مقصد جو بنیادی مقصد ہے وہ تو ایک جوائننگ ہے، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم کچھ اور بھی آپ سے بات کر لیں گے۔ آپ یقیناً تمام لوگ جانتے ہوں گے، میرے ساتھ رانا احسان صاحب بیٹھے ہیں جو مسلم لیگ نون سندھ کے سینئر نائب صدر تو ہیں، لیکن صوبہ سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں مسلم لیگ نون کا ایک بڑا نام بھی ہے۔ کئی الیکشنز میں حصہ لیا ہے، اچھے خاصے ووٹ لیتے ہیں جب بھی الیکشن لڑتے ہیں۔ یہ ان کے بھائی جو ہیں وہ یوسی ناظم بھی رہ چکے ہیں، جب الیکشن میں اترے ہیں اچھا مقابلہ کیا ہے تمام جماعتوں کا۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ہمارا جو پلان تھا کہ ان کے ساتھ جتنے اور عہدیدار اور ذمہ دار شامل ہو رہے ہیں وہ آج سارے یہاں اعلان کریں گے، لیکن پھر رانا صاحب نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ آج وہ اعلان کریں اور پھر اپنے حلقے میں ایک تقریب رکھیں، اور اس تقریب میں ان کے ساتھ جو دوست شامل ہونا چاہتے ہیں وہ وہاں پر اعلان کریں۔ تو میں رانا احسان صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی میں کراچی شہر میں جو سیاسی کارکنان ہیں، سیاسی رہنما ہیں، وہ شامل ہوتے جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کراچی میں مضبوط ہو رہی ہے، مستحکم ہو رہی ہے، مقبول ہو رہی ہے، اور یہ جو شمولیتیں ہیں ان کی وجہ سے ہم مختلف علاقوں میں جہاں ہم کہیں تھوڑا سا ہمارا مقابلہ سخت ہوتا تھا اپنے مخالفین کے ساتھ، وہاں نسبتاً ہمارے لیے الیکشن جیتنا جو آسان ہو جائے گا۔ اور رانا صاحب اس دفعہ بھی کورنگی کے ایک حلقے سے الیکشن لڑے تھے، لیکن اس سے قطع نظر کے کسی ایک حلقے میں وہ الیکشن لڑتے ہیں، لیکن ان کے تعلقات اور ان کے جو اثر و رسوخ ہے وہ کراچی کے کئی علاقوں میں موجود ہے۔ تو رانا صاحب کی پارٹی میں شمولیت کے بعد آپ دیکھیں گے جو پروگرام ہم انشاءاللہ تعالیٰ 27 دسمبر کے بعد ہو سکتا ہے کہ جنوری میں پہلے یا دوسرے ہفتے میں ان کے حلقے میں کریں، اس میں بہت بڑی تعداد ہے، وہ فہرست ہمارے پاس ہے، جو ان کے دوست ہیں مسلم لیگ نون کے بھی ہیں اور دیگر جماعتوں کے بھی دوست ہیں، عہدیداران ہیں مختلف جماعتوں کے، وہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ میں وقار بھائی سے کہوں گا کہ میں رانا صاحب سے کہوں گا کہ مختصر آپ سے بات کر لیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کے اور سوالات بھی دے دیں گے۔ چلیے بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے وقار مہدی صاحب، سعید غنی صاحب، سلمان عبداللہ مراد صاحب، حاجی چنزیب صاحب، رانا انتظار صاحب، نیاز خان صاحب، اور ہمارے ساتھ شمولیت کرنے جا رہے ہیں راشد خان صاحب، یہ کراچی بلکہ پاکستان کی جو کرنسی ٹائکون ہیں، ملک بوستان ان کے داماد ہیں۔ اور اسی طرح آج جو پروگرام طے ہوا وہ یہ طے ہوا کہ ہم جیسے سعید بھائی نے عرض کی کہ جو شمولیتی پروگرام ہوگا ایک بڑا، وہ ضلع کورنگی میں میرے حلقے میں ہوگا، تو اس میں ہم کثیر تعداد کے اندر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو عہدیداران ہیں، جو ورکرز ہیں، اور بھی جماعتوں کے لوگ ہیں، ان کو ہم اس موقع پہ شمولیت کرائیں گے۔ یہ وقت چونکہ 27 تاریخ کو بی بی محترمہ بے نظیر صاحبہ کی برسی ہے اور پارٹی اور اس طرف توجہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج 22 تاریخ ہو گئی، 3-4 دن ہیں، تو پھر بھی ایک آج پریس کانفرنس میں بیٹھنے کا، بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو آج آگے بڑھائیں۔ اور میں مسلم لیگ میں جوائنٹ سیکرٹری رہا، میں سندھ کا انفارمیشن سیکرٹری رہا، میں 12 سال سندھ کا فنانس سیکرٹری رہا، اور میں نے جو ہے غوث علی شاہ سے لے کر ممنون صاحب سے لے کر بہت سارے جو صوبائی صدور تھے ان کے ساتھ کام کیا، میں نے مرکز کے اندر کام کیا، میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر رہا، یہاں کی میں اس کا جو ہے میں رہا، اس کا جو سینٹرل کمیٹی ہے یہاں کی سندھ کی۔ تو میں نے 2018 میں بیک وقت 2 الیکشن لڑے، ایک NA 239 اور PS 88، اور اس میں 33,000 ووٹ میں نے NA میں لیے، اور دوسرا کنٹیسٹ کیا تھا مرتضیٰ بلوچ صاحب زندہ تھے ان کے سامنے PS 88 میں، اور وہاں میں نے
15,000 کی سیٹ نکلی تھی، 7-8 ہزار ووٹ میں نے وہاں بھی لیے. اور اس دفعہ میں نے 2024 میں PS95 سے جو ہے وہ میں نے یوم آباد سے الیکشن لڑا، اور میرے مخالف جو تھے وہ MKM اور پیپلز پارٹی اور یہ ساری جماعتیں تھیں. اور میں UC کا الیکشن بھی جیت چکا تھا، میرے سے چھوٹا بھائی بھی وہاں UC کا چیئرمین رہا، اور یہ خدمات ہماری رہی. اور ایک اس وقت جب شہر میں کرفیو زدہ علاقے تھے اور فسادات چل رہے تھے، تو اس میں ایک میرا بھائی جو ہے رانا شفیق، وہ اس میں شہید بھی ہو چکا ہے. اور ہم نے اس ایک جو علاقے وائز یہاں تقسیم ہو چکی تھی اور ایک دہشت گردی کا راج تھا، تو اس میں بھی ہم نے قربانیاں دی. اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس شہر کے اندر جو ہے وہ ہم نے ہوا کے مخالف رخ پر سیاست کی، اور یہ ثابت کیا کہ تنظیم یا جماعت تو ہوتی ہے لیکن جو شخصیت ہوتی ہے وہ بھی کاؤنٹ کی جاتی ہے. اور آج میں بڑی سوچ وچار کے بعد اور کئی عرصے کے بعد جو ہے میں نے اپنا یہ جو نظریہ ہے یا اپنی ایک سوچ جو ہے اس کو بدلا ہے. اس کی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈسپلن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی شہر میں الطاف حسین کے بعد جو گیپ آیا تو وہ کسی اور جماعت نے پورا کرنا تھا یا کر سکتی تھی، لیکن یہ کام پیپلز پارٹی نے کیا. اور آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں آج اگر جو ہے وہ اس شہر کے اندر کوئی جماعت ہے یا کوئی جماعت یہاں پر سروائیو کر گئی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. بڑی تیزی سے جو ہے انہوں نے کارکنوں کے دلوں پہ ہاتھ رکھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی دور میں کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ لسانیت پر مشتمل ہے اور ان کا نظریہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پنجابی، پختون، مہاجر، بلوچ، سندھی، گلگتی، ہزارے وال، کشمیری، وہ تمام کی جو نبض پر ہاتھ اگر کسی جماعت نے رکھا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھا ہے. اور یہ اپنے کارکن کی عزت بھی کرنا جانتے ہیں، اس کے ساتھ برے وقت میں کھڑا ہونا بھی جانتے ہیں. اور کراچی کی تعمیر اور ترقی کے لیے جو پیپلز پارٹی اس ٹائم سندھ کے لیے کام کر رہی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جماعت پچھلے 5-7 سال سے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ابھر کر اور مکمل جو ہے اس نے جو ہے ملیل سے لے کر اب چوکی تک 42 صوبائی اسمبلی اور جو ہے وہ 22 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر بہت اچھا رزلٹ دیا. اور میں سمجھتا ہوں 5-6-7 MNA اور 10-12-14 MPA جو ہیں اور 16 جو ہے 17 ٹاؤن کو پیپلز پارٹی نے اپنے ون کیے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس سسٹم کا اس حصے کا جو ہے وہ اب ان کا بازو بنیں گے، اور ہم بھی اپنے علاقوں میں، اپنے حلقوں میں اور اس پاکستان کے لیے، سندھ کے لیے، کراچی کے لیے جو ہے اپنے آپ کو وقف کریں گے. اور ہمیں خوشی ہوگی کہ جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ، کیونکہ یہ کام کے لوگ ہیں. ہم نے جس تنظیم میں کام کیا وہاں ڈسپلن نہیں تھا اور وہاں پہ بہت خامیاں تھیں، لیکن ادھر آ کے جب ہم دیکھتے ہیں دور سے تو ان کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے. تو ہمارا آج سے ان کے ساتھ جینا مرنا اور تمام وابستگی ان کے ساتھ رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے مل کر کام کریں گے. وما لنا الا البلاغ. نعرہ بھٹو جی بھٹو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج کی پریس کانفرنس کے موقع پر جناب رانا احسان صاحب، جو کہ پرانے سیاسی کارکن ہیں اور ان کی ایک عرصہ دراز سے پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستگی تھی، آج انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو آفیشلی جوائن کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری کی قیادت پر، آصف علی زرداری صاحب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور یہ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خصوص چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو ملک کی ترقی کے لیے، اس صوبے کی ترقی کے لیے، اس شہر کی ترقی کے لیے اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے جو ویژن رکھتے ہیں، اس پر لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن اس سے متاثر ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. رانا احسان صاحب نے جو جس طرح بتایا کہ وہ بھی اس ویژن سے متاثر ہوئے ہیں، اس پیپلز پارٹی کی کارکن متاثر ہوئے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پچھلے
بلدیاتی انتخابات کے اندر کراچی کے شہریوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں اعتماد کیا. 104 نشستیں اس وقت ہم نے دی تھی اور 2 جو ہے نشستیں جو چیئرمین کی تھی وہ مزید ہم نے بائی الیکشن میں دی تھی. اور اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی سنگل لارجسٹ پارٹی کے اندر اس طرح سے جنرل الیکشن کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے 7 نشستیں قومی اسمبلی میں اور تقریباً 14 نشستیں جو ہے ہم نے صوبائی اسمبلی میں حاصل کی. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی پر جو اعتماد ہے اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے لوگوں میں. یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سماجی طور پر، سیاسی طور پر اور تنظیمی طور پر عوام کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ اس پر تیزی سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہماری تنظیمیں فعال ہیں. سیاسی عمل اور سماجی عمل کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور یہ آج اس موقع پہ بھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کی اسی مہینے میں ہے. 27 دسمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی 17ویں برسی جو ہے وہ جلیل خدا بخش میں 27 دسمبر بروز جمعہ اس کا انعقاد کر رہی ہے. اور بتا چلوں کہ جمعے کا دن ہے. بعد نماز جمعہ جو ہے برسی کی تقریبات کا آغاز کیا جائے گا جس سے پریزیڈنٹ عاصف الزرداری صاحب، ڈاکٹر الزرداری صاحب اور دیگر مرکزی قائدین بھی اس میں شرکت کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں پورے سندھ کے اندر بھرپور تیاریاں شروع کر دی ہیں. پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کے قافلے جو ہیں مختلف اضلاع سے جو ہے وہ وہاں پہنچیں گے اور بالکل کراچی کی ادھر سے بھی ایک ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں کے جلوس جو ہے وہ انشاءاللہ 26 کی رات تک وہاں پہنچیں گے اور انشاءاللہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو وہاں پہنچ کر خراج عقیدت اور صبح سلام پیش کریں گے. میں اس موقع پر ضروری سمجھتا ہوں کہ کل جو جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے میں 16 لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو نوجوان شہید ہوئے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ملک کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں پیدا ہوئے ہیں دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے اس کی وجہ سے، ان دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے ہمارے پاک فوج، رینجرز، پولیس کے جوان جس طرح جانیں قربان کر رہے ہیں، وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی جو جمع بندی ہے، ان کی جو ہمت ہے اس کو خراج عقیدت پیش کریں. اور اس موقع پر جو ان نوجوانوں کی شہادتوں کے خلاف کبھی کبھی ایک مضمون پروپیگنڈا چلتا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے ان دہشت گردوں کے حمایتی ہیں اور ان ملک دشمن طاقتوں کی حمایت کرتے ہیں جو اس ملک میں امن نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کل یہاں آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے احتجاج کیا اور اس احتجاج کی آڑ میں انہوں نے پورے شہر کا جو ٹریفک کا نظام تھا اس کو تہس نہس کیا اور شہر کے لاکھوں افراد جو اس وقت سڑکوں پہ سفر کر رہے تھے ان کی مشکلات میں اضافے کا وہ سبب بنے. پرامن احتجاج کرنا چاہیے اور احتجاج اس انداز میں ہونا چاہیے کہ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جماعت اسلامی نے کافی عرصے سے یہ اپنے طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں اور شہر بھر کے جو اہم شاہراہیں ہوتی ہیں، جو اہم مقامات ہوتے ہیں، وہاں پر ہی جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ پلان کرتے ہیں پورا کہ پورے شہر کو ہم کس طرح سے ڈسٹرب کریں گے اور اس منصوبہ بندی کے تحت یہ ساری کارروائیاں کی جاتی ہیں. پھر اگر اس سے بھی ٹریفک صحیح جام نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ٹینکر گزر رہے تھے اس کا پانی سڑکوں پہ چھوڑ دیا تاکہ اس سے ٹریفک جام ہو جائے. تو بنیادی طور پر وہ نام یہ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو تکلیف ہے اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں،
لیکن کسی ایک تکلیف کو جواز بنا کر احتجاج کرتے ہوئے تمام شہر کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے شہر میں جو پانی کی قلت تھی اس پر احتجاج کیا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ قلت کیوں ہے۔ یہ قلت کسی کی سازش نہیں تھی، کوئی جان بوجھ کر کسی نے نہیں کی تھی، ایک اتفاقی حادثہ تھا، واقعہ تھا کہ کراچی شہر کو پانی سپلائی کرنے والی جو مین لائن تھی وہ ڈیمیج ہو گئی اور تقریباً آدھے شہر کو پانی کی سپلائی بند ہو گئی۔ اب وہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس میں وقت زیادہ لگ گیا اس کو ریپیئر ہونے میں، اور پانی جو ہے وہ شہریوں تک نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے سب متاثر تھے، بہت سارے لوگ متاثر تھے۔ اب اس کا کوئی ہمارے پاس سولوشن نہیں تھا کہ وہ پانی ڈائیورٹ کر کے کہیں اور سے شہریوں کو دیا جاتا، لیکن بجائے اس کے کہ اس چیز کو ریئلائز کیا جائے کہ یہ کیوں ہوا، اس پہ کیا مجبوری تھی، شہریوں کو مزید مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے کہ اچھی بات ہے کہ آپ شہریوں کے ایشوز پر بات کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ ہم اس پہ بالکل خلاف نہیں ہیں، آپ کریں، لیکن درخواست صرف اتنی ہے کہ جب آپ شہریوں کے حقوق کے لیے، شہریوں کے مسائل کے لیے بات کریں تو اس چیز کا خاص انتظام کریں کہ آپ شہریوں کے لیے مزید مسائل پیدا کرنے کا سبب نہ بنیں۔ کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا پورے شہر میں ٹریفک کا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہوا، جو شہری چند 15-20 منٹ میں اپنا سفر مکمل کر سکتے تھے ان کو گھنٹوں لگ گئے، ان کے پیٹرول کا ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، گھر پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہے، ان کے پلانز ہوتے ہیں آنے جانے کے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی منطق ہے کہ جو کہ لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، تکلیف میں، اس لیے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب احتجاج کر کے شہریوں کو مزید تکلیف دیں گے۔ تو یہ ایک نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے۔ مجھے امید ہے کہ جماعت اسلامی یہ جو رویہ ہے جو بار بار کرتے ہیں اس کو وہ ترک کریں گے اور احتجاج کرنے کا جو طریقہ اپنائیں گے اس میں شہریوں کے لیے یہ باعث تکلیف نہیں بنے گی۔ کوئی اور سوال آپ کا ہو تو جی آپ کر لیں۔ چلو آپ آ جائیں۔ دیکھیں یہ بہت عجیب سی بات ہے جب وہ یہ بات کرتے ہیں۔ ملک میں پانی کی تقسیم کا ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار اور ادارے موجود ہیں۔ جو ملک میں پانی میسر ہوتا ہے اس کی تقسیم کرنے کا جو ادارہ ہے اس کو انسا کہتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی اور فورم ہے تو وہ CCI کا فورم ہے جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے، چیف منسٹر ہوتے ہیں، اور وہ جو بھی اختلافی ایشوز ہوتے ہیں صوبوں کے درمیان اس کو وہ طے کرتا ہے۔ صدر پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ ٹھیک ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، لیکن صوبوں کے درمیان جو ریسورسز کی تقسیم ہے اس میں صدر پاکستان کا کوئی آئینی کردار نہیں ہے۔ ارسا کی جو میٹنگ ہوئی جس میں یہ جو کینالز ہیں، متنازع کینالز ہیں، اس کے متعلق جو ان کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ارسا کی رپورٹ جب انیشلی یہ چیزیں ساری سامنے آئی تھی، اس کے بعد ہزارے واصف حکومت کا اپنا ایک اسٹانس سامنے رکھا، اس کے بعد یہ پروجیکٹ ایکنیک کے سامنے آیا، کیونکہ جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں بڑے وہ ایکنیک اپروول دیتی ہے ان کی، وہاں پر بھی سندھ حکومت کا بڑا سخت اور واضح موقف موجود ہے جو ہم نے ان کینالز کے خلاف رکھا۔ ایکنیک نے یہ منصوبہ اپروو کیا ہماری شدید مخالفت کے باوجود، لیکن انہوں نے CCI کو ریفر کیا اور اس کنڈیشن کے ساتھ کیا کہ CCI سندھ حکومت کے جو اعتراضات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر فیصلہ کرے، اور CCI کا ابھی تک اجلاس نہیں ہوا۔ اس دوران جب میں بات یہ کر رہا ہوں اس وقت پورے صوبے میں کہیں سے کوئی آواز اٹھی نہیں تھی۔ سندھ اسمبلی نے اپنے اجلاس میں اور پیپلز پارٹی کے ممبر نے اس کے خلاف قرارداد پیش کی، سندھ اسمبلی میں اس پہ تفصیلی بات ہوئی، بحث ہوئی،
اور وہ قرارداد اتفاق رائے سے منظور ہوئی. تو اب اگر کوئی سیاسی مخالف سندھ حکومت کو اس پہ بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنا رہا تو یہ ان کا کام ہے. لیکن جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ سندھ حکومت ان کینالز کی بھرپور مخالفت پہلے دن سے کر رہی تھی، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. اور ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ کینالز جو ہیں وہ نہ بنیں. اس لیے ان کے کینالز کے بننے سے سندھ جو پہلے ہی پانی کی قلت کا شدید شکار ہے، اگر یہ کینالز بن جاتے ہیں تو ہمارے ہاں پانی کی قلت بہت شدید ہو جائے گی، جس سے ہمارا جو ایگریکلچر ہے وہ متاثر ہوگا. اور ایگریکلچر اگر متاثر ہوتا ہے تو صرف سندھ متاثر نہیں ہوگا، ایگریکلچر کے متاثر ہونے سے پورا پاکستان متاثر ہوگا. اور پورے پاکستان میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو کاشت ہوتی ہے ملک میں، اس کی قلت پیدا ہوگی. پھر مجبوراً آپ اس کو باہر سے امپورٹ کریں گے، اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور ویسے بھی اگر آپ اس کو بہت سیدھے الفاظ میں بات کریں کہ ایک ایسا علاقہ ساؤتھ پنجاب کا جہاں پانی نہیں ہے، آپ اس کو پانی دے کر تو آباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو علاقے آباد ہے پہلے سے اس کو آپ غیر آباد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. ایک سیکنڈ جی. میں آ جاتا ہوں، بڑی مہربانی آپ نے پوچھ لیا. دیکھیں پہلا جو سوال آپ کا تھا یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ سارے کراچی میں صحافت کرتے ہیں اور آپ نے کراچی کا وہ افسوسناک اور بڑا تاریخ دور بھی دیکھا ہے جب یہاں ان کی غنڈہ گردی، دہشت گردی، بدماشی عروج پہ تھی. اور اس شہر کے کوئی 80% علاقوں میں کوئی اور سیاسی جماعت اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتی تھی. اور اگر کوئی سیاسی کارکن آگے بڑھتا تھا تو وہ گولی میں گزارا چلا جاتا تھا، اس کی شہادت ہو جاتی تھی، مارا جاتا تھا. تو اگر وہ دہشت گردی کا دور ختم ہوا اور کراچی میں سیاسی کارکنوں نے، سیاسی جماعتوں نے آزادی کے ساتھ اپنی سیاسی سرگرمیاں پورے شہر میں شروع کی، تو وہ جو ایک اسپیس ملی ہے اس میں پیپلز پارٹی نے اپنی جگہ بنائی. اور رانا صاحب نے بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے کہ جب وہ اسپیس ملی ہے تو پیپلز پارٹی نے اس میں اپنی جگہ بنائی. اور ہم اورنگی ٹاؤن میں، کورنگی میں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جہاں عام طور پر ہم نہیں جا سکتے تھے، ڈسٹرکٹ ویسٹ کے بندیا ٹاؤن کے علاقے میں ہم نہیں جا سکتے تھے، ہم اب وہاں جا رہے ہیں اور کامیابی کے حاصل کر رہے ہیں. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ ہم جو ریسورسز ہیں یا جو فنڈز ہیں بلدیاتی اداروں کو، اس کو تقسیم صحیح نہیں کر رہے. دیکھیں اس وقت پورے صوبہ سندھ میں جماعت اسلامی کے پاس صرف 9 ٹاؤنز ہیں، پورے سندھ کے اندر صرف 9. ایسا ہی ہے. اور پی ٹی آئی کے پاس غالباً 3 ہیں، ایک حیدرآباد میں، 2 کراچی میں، باقی تو ساری پیپلز پارٹی ہے نا. ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ جب سندھ حکومت نے اس سال او زی ڈی کے پیسے بڑھائے، 80 ارب روپے ہم نے اضافی دیے بلدیاتی اداروں کو، تو ہم کوئی ایک منصفانہ فارمولہ نہ بناتے اور جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں ہم ان سے درخواستیں منگاتے، اسپیشل گرانٹ کے نام پر ان کو پیسے دے دیتے، ہم اپنا کام سیدھا کر سکتے تھے. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے ایک فارمولہ بنایا اور اس فارمولے کے تحت تمام کونسلز کو، سندھ بھر کی کونسلز کو یکساں طور پر جو اضافہ ہونا تھا او زی ڈی میں وہ اضافہ ہم نے کیا. اور اس میں جماعت اسلامی کے کراچی کے وہ ٹاؤنز بھی شامل ہیں جہاں پیپلز پارٹی کا شاید ایک بھی چیئرمین یا وائس چیئرمین نہیں ہے. پھر اگر یو سیز کی بات کریں تو جماعت اسلامی کے پاس کراچی میں یو سیز ہے صرف، باقی تو کہیں بھی نہیں ہے. کراچی سے باہر نکلے تو ایک بھی یو سی کے پاس نہیں ہے. لیکن ہم نے جو یو سیز کے پیسے بھی بڑھائے وہ بھی یکساں بڑھائے. کراچی والوں کو جو یو سیز ہیں اس میں 5 لاکھ سے جو شہری کہہ لیں، کراچی میں، حیدرآباد کی، سکھر کی جو ٹاؤن جو یونین کمیٹیز ہیں، ہم نے 5 لاکھ سے 12 لاکھ کر دیے. اور جو رورل یونین کونسلز ہیں اس کو 5 لاکھ سے 10 کر دیا. تو ہم نے یکساں ایک فارمولہ رکھا جس کے تحت تمام کونسلوں کو انصاف کے ساتھ ہم نے ان کے فنڈز میں اضافہ کیا. اب اگر اس پہ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو وہ اس کو معلومات نہیں ہے یا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یکساں طور پر تمام کونسلوں کو بلا تفریق کے اضافی فنڈز میں فراہم کیے.
جی یہ بتا دیں ایک طرف لوگ ہے کہ جو مسلمان تھے ان کو سزائیں آتی ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کے مذاکرات کرنے کے لیے وزیر اعظم کی کمیٹی تشکیل ہو گئی، تو کیا آپ یہ تعصب درست ثابت ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ٹھیک اور ٹھیک پہ عمل ہونا شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں ڈائلاگ جو ہے نا وہ تو ہر صورتحال میں ہو سکتے ہیں، جنگیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی کی میں سمجھتا ہوں کہ غیر سیاسی اپروچ تھی، اور مجھے تو اب بھی امید نہیں ہے سچی بات ہے عمران خان سے کہ وہ کوئی سیاسی اپروچ لائیں گے، لیکن کسی بھی وجہ سے اگر وہ اس بات پہ تیار ہو گئے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے تو آپ مذاکرات کو پھر اس چیز سے کنیکٹ نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی نے پچھلے 2.5-3 سالوں میں جو غیر قانونی کام کیے ہیں، جو دہشت گردی کی ہے، جو انتشار پھیلایا ہے، جو سرکاری اداروں کو نقصان پہنچایا ہے، جو توڑ پھوڑ کی ہے، جو ہنگامہ آرائی کی ہے، جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اس کی سب ان سے پوچھ نہ کریں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو کلین چٹ دیتے ہیں، سارے جو ان کے گناہ ہیں، ان کے جرائم ہیں، ان کے جو کرائم ہیں، جو پاکستانی قانون کے تحت ان کو سزائیں ملنی چاہیے وہ چھوڑ دیجیے سب اور مذاکرات کر لیجیے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے غیر قانونی کام کیے ہیں، جو کسی بھی کرائم میں ملوث ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ ہر شخص یہ دادا گیری کرے گا، بدماشی کرے گا اور اس کے بعد کہے گا مجھ سے بات کر لو، یہ چیزیں میں معاف کر دو. تو یہ معافی اپنی جگہ الگ چیز ہے، لیکن مذاکرات اگر وہ کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی بات ہے، یہ اس ملک کے لیے اچھی بات ہے، یہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے اچھی بات ہے. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ میں پھر کہتا ہوں مجھے عمران خان سے کسی سیاسی سمجھ بوجھ کی اچھے فیصلے کی کوئی امید نہیں ہے. انہوں نے کر دیا ہے، لیکن عمران خان کو جب محسوس ہوگا نا کہ معاملہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں تو جو آقا ہیں ان کے، جہاں سے ان کو ہدایت ملتی ہے، جہاں سے ان کو فنڈز ملتے ہیں، جو بیرونی طاقتیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ ان کی ڈور ضرور کھینچیں گی. تمہیں اس لیے پیسے تھوڑی کیا تھا کہ پاکستان میں استحکام پیدا کروں، تمہیں تو اس لیے پالا کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کروں. تو عمران خان ضرور کہیں نہ کہیں گلاٹی مارے گا. مجھے پتہ ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ شریعت بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے عدم استحکام ہے، یہ کب ختم ہوگا؟ یہ کیونکہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے لیکن پھر لوگ پاکستانی لوگ پیچھے کھینچنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور جیسے آپ یہ کا یہ پہلے مذاکرات ہی نہیں کرنی تھی، ابھی تو بات پہ کہہ رہی مذاکرات کرو ہو رہے، پھر اس کے بعد آپ نے جیسے عمران خان کا فیصلہ نہ کیا تو وہ تصویر نہیں کریں تو کیا فائدہ بھی نہیں مذاکرات کا؟ یہ تو میری ایک ذاتی رائے عمران خان کے متعلق، جتنا میں نے عمران خان کو دیکھا ہے جو سمجھا میں اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط، اللہ کرے میں غلط ہو جاؤں اور یہ مذاکرات کسی منطق تک پہنچ جائیں، لیکن باقی جو آپ نے کہا وہ بھڑکے شڑکے مارتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنا پورا زور مار کے دیکھ لیا اور جب اس میں کوئی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو پھر وہ مذاکرات کی میز پر آئے ہیں. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ وہ مذاکرات کریں. اور جہاں تک عدم استحکام کی بات ہے، ان کی بہت ساری کوششوں کاوشوں کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں 100% تو استحکام میں نہیں کہہ سکتا لیکن بہتری ضرور آئی ہے. پچھلے 2-3 سال میں اگر آپ دیکھیں تو آج سے 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، 3 سال پہلے جو ہماری معیشت کی صورتحال تھی، جو ہمارے یہاں پولیٹیکل عدم استحکام تھا اس کی صورتحال تھی، اس سے اگر موازنہ کریں تو آج ملک بہتر حالات میں ہے. اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان معاشی بحران سے نکلے، سیاسی عدم استحکام سے نکلے. اس لیے کہ اگر سیاسی عدم استحکام ختم ہوتا ہے، معاشی بحران ختم ہوتا ہے تو اس کا بینیفیشری کوئی ایک شخص، کوئی ایک جماعت، کوئی ایک گروہ نہیں ہوتا. اس ملک میں رہنے والے تمام لوگ اس کے فوائد سے کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اس ملک میں خاص طور پہ وہ غریب لوگ، وہ مڈل کلاس لوگ جن کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، ان کو کم از کم کوئی ایک ایسے حالات میسر آ جائیں کہ وہ اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی سکون سے گزار سکیں. حالت یہ ہے کہ جو حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے الزامات لگاتے ہیں. میرا کراچی وزیر ٹرانسپورٹ کا الزام لگاتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ لائٹ ٹوٹی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ الزامات کریں. آخر شہریوں کو یہ قانون کب سمجھا ہوگا؟ آپ وزیر بن جاتے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ دو مختلف سوال ہیں. پہلے تو جو آپ کی چھوٹی بات ہے میں اس کا جواب دے دوں کہ نہ تو وزیر ٹرانسپورٹ میں کھدائی کر رہے تھے خود،
اور نہ ہی ان کی ہتھوڑے لگنے سے, ان کے کریب لگنے سے وہ لائن ٹوٹی ہے. یہ عجیب سی بات ہے کہ وزیر کو, وزیر اعلیٰ کو کسی کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے. صوبے کے اندر, ملک کے اندر بے شمار ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, اور کہیں کہیں جو زمین پر کام کرنے والے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں, مشینری ہوتی ہے, ان کی غلطی کی اور کوتاہی کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. یہ حادثات ہوتے ہیں, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انٹینشنلی کسی نے کیا ہے. وہ ہو گیا, اس کا ایک نقصان ہوا, اس پہ ہم نے جرمانہ بھی کر رہے ہیں, اس کی یقینی طور پر تحقیقات بھی کریں گے, ان کو پابند بھی کریں گے کہ آئندہ احتیاط سے وہ کام کریں اور اس قسم کی جو یوٹیلیٹیز ہیں اس کو ڈیمیج نہ کریں. جو پانی کی قلت ہے, دیکھیں شہر میں یہ سب کو پتہ ہے کہ جتنے پانی کی ہمیں ضرورت ہے شہر کو, اس کا آدھا پانی ہمیں میسر ہے. اس آدھے پانی میں بھی اگر اس قسم کے واقعے کی وجہ سے پانی کی سپلائی کم ہو جائے تو یقیناً جو قلت ہوتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا جو امپورٹنٹ کام ہے جو تیزی سے ہو رہا ہے وہ ہب کینال کی ریہیبلیٹیشن ہے, اور اس کے ساتھ ایک نئے کینال کی تعمیر ہے. آپ کے علم ہے ہب کینال سے کراچی کو 100 MGD پانی جو ہے وہ ملتا ہے, لیکن چونکہ کینال کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو 100 MGD پانی ہم لے نہیں پا رہے ہیں. وہ 60-65 کے قریب پانی وہاں سے ملتا ہے. یہ کام میرا خیال ہے کہ اگلے 8 سے 9 مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ بڑی تیزی سے وہاں کام ہو رہا ہے. یہ جب مکمل ہو جائے گا, ایک تو ہمارا جو 100 MGD ہے کوٹا وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ 35-40 MGD ہمیں جو کوٹے سے کم مل رہا ہے وہ ہم پورا کر لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہب کینال میں سب پانی بہت زیادہ ہے تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کے پیرالل ایک اور کینال بھی بنا رہے ہیں کہ جس میں بھی گنجائش ہے کہ ہم اس سے اضافی پانی بھی لے سکتے ہیں. تو ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ہم جو نیا کینال ہے اس سے بھی اضافی کوئی پانی ہم لے لیں. تو امکان ہے کہ تقریباً 70-80-85 MGD پانی جو ہے ہب کینال کی اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد کراچی کو اضافی مل جائے گا. اور دوسرا جو K4 کا پروجیکٹ ہے اس پہ بھی کوشش ہے کہ سال بھر کے اندر دسمبر 2025 تک یہ مکمل ہو جائے. اب اس میں سندھ حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہب کینال K4 کے جو ہیں وہ 3 کمپوننٹ ہیں. ایک جو ہے وہ کینال ہے جو کینجر سے کراچی تک آ رہا ہے, وہ وابڈا بنا رہا ہے, اس کی فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. اس کے بعد ایک ہے آگمنٹیشن. آگمنٹیشن کا مطلب ہے کہ کراچی میں جب کینال سے پانی آ جائے گا تو شہر میں پانی کی تقسیم کا جو نظام ہے, جو لائنیں بچھنی ہیں, وہ سندھ حکومت کر رہی ہے. جو KWSSIP کا پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک فنڈڈ, اس میں $256 ملین کا یہ منصوبہ آگمنٹیشن کا جو ہم کر رہے ہیں. اچھا, چونکہ وہ ورلڈ بینک کے اپنے پروسیس ہوتے ہیں, اس میں کبھی تاخیر ہوتی ہے, تو 2 اس کے پارٹ ایسے تھے کہ جس میں اگر ورلڈ بینک کے پروسیس کا ہم انتظار کرتے ہیں تو اس میں تاخیر ہو رہی تھی. تو سندھ حکومت نے وہ پیسے اپنے وسائل سے فراہم کرنے کی کمٹمنٹ کی, جس میں ایک تو آپ کے علم ہے کہ جو ریڈ لائن بن رہی ہے اس روٹ پر 2.7 کلومیٹر کی ایک لائن ڈلنی ہے. یا تو ہم یہ کرتے کہ ریڈ لائن مکمل کرتے اس کے بعد دوبارہ توڑتے اور دوبارہ ڈالتے. تو سندھ حکومت نے وہ پیسے خود فراہم کیے کہ 2.7 کلومیٹر کی لائن جو ہے وہ اس وقت ڈال دیں آپ, تاکہ وہ ہمارا کام مکمل ہو جائے. تو یہ بھی وقت ہمارا بچے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آگمنٹیشن کی جہاں سے یہ کام ہونا ہے وہاں یوٹیلیٹیز کی جو شفٹنگ ہے, مطلب پانی کی, گیس کی, بجلی کی جو لائنیں ہیں ان کی شفٹنگ کا کام ہے, اس کے اوپر 7 ارب روپے کی لاگت ہے. اور یا تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ ورلڈ بینک کا پروسیس مکمل ہو, اس کے بعد ہم یہ کام شروع کریں. لیکن CM صاحب نے یہ 7 ارب روپے دینے کی بھی کمٹمنٹ کر لی اور یہ کہا کہ یہ کام ابھی سے کر لیں, ہم انتظار نہیں کریں گے ورلڈ بینک کا پروسیس کا مکمل ہوتا ہے. تو وہ وقت بھی ہم بچا رہے ہیں اس میں. تو کمٹمنٹ ہماری اس میں ہے کہ ہم جلد از جلد اس کو مکمل کریں. اور ابھی ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے, یقینی طور پر بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے کہ دسمبر 2025 تک کی آگمنٹیشن کا جو کام ہے اس کو مکمل کر لیں. اگر اس کے اندر کوئی مسائل ہی پیدا ہوتے ہیں جو بعض اوقات آ جاتے ہیں جو ہم اس وقت ہماری نظروں میں نہیں ہوتے ہیں, تو اس میں تاخیر کے امکانات ہو سکتے ہیں. لیکن پلان ہمارا یہ ہے کہ دسمبر 2025 تک کی آگمنٹیشن کا کام ہم کر رہے ہیں. اور واردہ کے چیئرمین آئے تھے ایک میٹنگ میں, تو وہ بھی یہ یقین دہانی کرا رہے تھے کہ جو کینال کا کام وہ کر رہے ہیں وہ بھی دسمبر 2025 تک شاید وہ پورا کر لیں گے. آپ کو سوال تو ہوگا. 9 مئی کے مسلمان کو سزائیں دی جاتی ہیں. ایک سامیہ کراچی میں بھی ہوا تھا 12 مئی کا, ان میں ملوث لوگوں کے جو نام آئے ان کو نفیس لوگ بھی کہا گیا. آج بھی وہ برسر اقتدار حکومت کے اقتداری ہیں. کیا کہیں گے سامیہ 9 مئی کی طرح سامیہ 12 مئی کی مسلمان کو سزائیں ملنی چاہیے؟ اور گورنر کا کردار ہم نے ہمیشہ سے پڑھا ہے, سنا ہے, دیکھا ہے کہ غیر سیاسی کردار ہوتا ہے, لیکن آج کل
देखा ये जा रहा है कि गवर्नर हाउस सियासत में मकसद बना हुआ है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, जो 12 मई की बात कर रहे हैं उसके हम खुद आई विटनेस हैं, हम सब वहाँ मौजूद थे, और उस हमले में हम भी, अल्लाह ने ज़िंदगी दी कुछ लोगों को, मैं लेकिन हम निशाने पर थे बिल्कुल। देखें, ये 12 मई के वाक़यात में जहाँ 50 से ज़ायद सियासी कारकुनों की शहादत हुई, वहाँ जो हमारे मौजूद जज साहिबान हैं वो भी उस दहशतगर्दी के निशाने पर आए थे, उसके आई विटनेसेस वो भी हैं। उसके बाद अगर वो केसेस अदालतों में जाएं और अदालतें उस पर फैसले ना करें तो मुझे आप बताइए कि हम उस पर क्या कर सकते हैं। अल्टीमेटली फैसला तो अदालतों ने करना है ना। तो 12 मई के कातिलों को या जिम्मेदारों को अगर कोई सज़ा नहीं मिली तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल मुझसे ज़्यादा उन जजेस से करना चाहिए जिनको दीवारें फलांग कर जो है वो अदालत में जाना पड़ा था, और कईयों को रास्ते में गाड़ियाँ रोक कर गाड़ियों से उतार कर घर भेजा गया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे और आपको सबको पता है कि कौन कौन से जजेस थे हाई कोर्ट के जिनके साथ ये हुआ था, वुकला के साथ बदतमीजी हुई थी। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है, वीडियोस मौजूद है। लेकिन अगर हाई कोर्ट के जजेस भी सजाएं नहीं देंगे तो मेरे भाई मैं तो नहीं दे सकता किसी को सजा। तो ये सवाल ये ज़रूरी तौर पर उनसे किया जाना चाहिए। बाकी जहाँ तक गवर्नर साहब की बात है, हर शख्स को अपने अपने शौक होते हैं। ज़ाहिर है वैसे आईनी कानूनी तौर पर तो गवर्नर के इख्तियारात में ज़्यादा होते नहीं हैं, लेकिन अगर उन्हें काम करने का शौक़ है, अपने गवर्नर हाउस पे लोगों को बुलाने का, चाय पिलाने का, खाने खिलाने का, अगर कोई एक्टिविटी करने का शौक़ है तो करने दें, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जी थैंक यू जी।